اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق کئی ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام یوم القیامہ ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر نام بھی ہیں۔ قیامت کو یوم المحشر بھی کہا جاتا ہے۔ محشر اس میں ظرف کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ۔ تو چونکہ قیامت کے دن اولین و آخرین جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ سبھی کو ایک جگہ جمع فرمائے گا، خواہ وہ پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں پیدا ہوئے، جن کی عمریں کم ہوئیں یا زیادہ ہوئیں، خواہ وہ پیدا ہوئے اور چند سانس لیے اور پھر فوت ہوئے، یا انہوں نے 3 اور 4 سال 400 سال یا 1000 سال زندگی گزاری، سبھی کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا۔ وہ بھی جمع ہوگا جو نامکمل ہو کر پیدا ہوا، یعنی اس دنیا میں وہ سانس لے ہی نہ سکا۔ وہ بچہ نومولود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ تو اس لیے قیامت کو یوم المحشر بھی کہتے ہیں۔ لفظ محشر غلط ہے، عام طور پر لوگ محشر لفظ استعمال کرتے ہیں میم کی زیر کے ساتھ۔ لفظ میم کی زبر کے ساتھ محشر ہے۔ بہرحال قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام یوم التغابن ہے، جو 28ویں سپارے کی ایک سورۃ التغابن میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 ہے، یوم یجمعکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا فرما دے گا، جس روز اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، اس دن کے لیے کہ ذالک یوم التغابن، جو نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، جو گھاٹے اور خسارے کے ظاہر ہو جانے کا دن ہوگا، کہ اصل گھاٹا کیا ہے، اصل خسارہ کیا ہے، اور آج کل کی زبان میں اصل لاس کیا ہے۔ تجارت کا خسارہ، کاروبار میں خسارہ انسان کو بہت ہی ناگوار اور اس کی زندگی کو بدمزہ کر لینے والا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو اپنے تجارت اور کاروبار میں تھوڑا سا بھی خسارہ ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس کو سکون کی نیند نہیں آتی، نہ اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، نہ ہی خوش ذائقہ مشروبات اس کو اچھے لگتے ہیں، نہ ہی کوئی اچھا موسم انہیں اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ انہیں خسارہ اور نقصان ہوتا ہے تو ان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کاروبار میں اتنا خسارہ ہو جائے کہ ساری موڑی، سارا سرمایہ سب ضائع ہو جائے، حتیٰ کہ انسان اتنا مقروض ہو جائے کہ اس کا گھر بار اور اس کے تمام اثاثے اور جائیدادیں وہ بھی قرض کی لپیٹ میں آ جاتی ہوں، تو پھر تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تو دنیا کے خسارے ہیں، یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی کو اس طرح بدمزہ کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن اس خسارے کا کہ جس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، جس کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو کاروبار میں خسارہ بھی ہوتا ہے، پھر دوبارہ ترقیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو جتنا خسارہ ہوتا ہے زندگی کے پیچ و تاب میں، کبھی اتنا ہی بڑا نفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا ہے، یہاں چانس ملتے ہیں، خسارہ ہو بھی جائے تو دوبارہ کھڑے ہونے کی امیدیں باقی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس خسارے جو کہ نیک اعمال کے کم ہونے کی وجہ سے انسان کو بھگتنا پڑے گا، اس کے پورا کرنے یا اس کے ختم ہو جانے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا پیریڈ ختم ہو چکا، اب آخرت کا پیریڈ شروع ہوگا، اور اس کے بعد 2 فیصلوں میں سے ایک ہی ہوگا، یا تو جنت کی طرف یا تو پھر اللہ نہ کرے دوزخ کی طرف۔ ان 2 نتیجوں کے علاوہ کوئی تیسرا نتیجہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں بندہ یہ عرض کر سکے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے کہ میں دوبارہ ایک اچھی زندگی گزار کر لاؤں۔
اعمال صالحہ کا اثاثہ جمع کر کے لاؤں اور پھر میرا دوبارہ حساب ہو اور میری دنیاوی تجارت کا، دینی تجارت کا دوبارہ حساب لیا جائے، ایسا بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کے ہاں فیصلے اٹل ہیں، اس کے ہاں فیصلے حتمی ہیں۔ جس کو ایک بار زندگی ملی دنیا کی زندگی، اس کو دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں دی جا سکتی۔ جب ایک دفعہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی، سانس کا تسلسل ختم ہو گیا، تو دوبارہ یہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسی خسارے کے دن کو، خسارے ظاہر ہونے کے دن کو سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا ہے۔ بغور سے مات فرمائیے، یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام ہے، پیغام ہدایت ہے، جس میں کوئی تردد اور کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی صحت یعنی صحیح ہونے اور جس کے ثواب ہونے میں کوئی تردد اور شک کی گنجائش بھی نکالے یا امکان بھی جانے تو وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، اور وہ گھاٹے اور نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔ آج ہر خسارہ پتہ چل سکتا ہے، ہر خسارے کی پرکھ ظاہری آنکھ سے ہو سکتی ہے، لیکن کس کے پاس نیک عمل زیادہ ہیں اور کس کے پاس گناہ زیادہ ہیں، آج اس کا معیار اور آج اس کا توازن کرنا ظاہری شکل میں، ظاہری صورت میں یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ عالم غیب کا ہے۔ کس کے گناہ زیادہ ہیں کسی کو نہیں پتہ، کس کے گناہ زیادہ ہیں، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں کسی کو نہیں پتہ، اس لیے کہ دائیں بائیں فرشتے جو ہماری نیکیاں اور گناہ لکھ رہے ہیں اور ہمارے گناہ اور نیکیاں رقم کر رہے ہیں، وہی ہم سے غائب ہیں، ہمارے لیے عالم غیب رکھتے ہیں۔ عالم غیب کی ایک شے ہے، ان کے ہاتھوں میں جو قلم ہیں جن سے وہ نیکیاں گناہ لکھتے ہیں، وہ قلم ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹر اور صحیفے ہیں جن پر وہ نیکیاں یا گناہ رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ رجسٹر اور وہ صحیفے بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ سب عالم غیب کی چیز ہے۔ قیامت کے دن یہ غیب کی چیزیں کھلیں گی، فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نظر آئیں گے، جہنم نظر نہیں آتی، جہنم نظر آئے گی، جنت نظر نہیں آتی، جنت نظر آئے گی، عالم غیب کی ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی۔ ایسے میں یہ غیب یعنی نیکیاں اور گناہوں کی کثرت یا قلت یا ان کے درمیان توازن، یہ سب مادی صورت میں سب ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اس وقت انسان اپنی زندگی کا نتیجہ اپنے ہاتھوں میں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنا صحیفہ خود ہی پڑھ لے، دنیا میں جو کچھ تو نے کیا اس کا نتیجہ تو خود ہی اپنی کتاب اور صحیفے میں پڑھ لے کہ تو نے کیا کیا۔ نیکیاں زیادہ ہیں تو خود دیکھ لے، اور گناہ زیادہ ہیں تو وہ بھی دیکھ لے۔ تجھ پر نہ ظلم ہوا نہ زیادتی ہوئی، تیرے اعمال میں نہ کمی ہوئی، نہ تیرے اعمال میں کسی قسم کا تیرے ساتھ فریب کیا گیا۔ ہمارے مقرر کردہ فرشتوں نے نہ تیرے گناہوں سے کوئی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی نیکیوں سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی ہے۔ جو تو نے کیا وہ تیرے سامنے ہے۔ اقرأ کتابک، اپنا صحیفہ، اپنی کتاب، اپنا نام عمل خود ہی پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے حساب کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تو اکیلا ہی کافی ہے۔ اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے اور اپنے نتیجے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تجھے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تجھ پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوا، جو کچھ تو نے کیا وہی تیرے سامنے ہے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت کا تصور لائیے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ بھی وہ جو دانا و بینا ہے، جس سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جو ہر شے پر قادر ہے، بڑے سے بڑا ظالم اور متکبر ہو تو وہ اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جائے تو کہاں جائے، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہوگی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ہی سلطنت اور سطوت ہے۔ اس روز جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خدا نہ خاصہ نتیجہ نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کی کثرت کا نکل آیا،
یعنی گناہ زیادہ ہوئے اور نیکیاں کم، نمازیں فرض ہی نہ پڑھی ہوئیں اور صحیفہ عمل پر، نامہ عمل پر لکھا ہوگا کہ اس نے اتنے دن کی نمازیں نہیں پڑھی، یہ تو بے نمازی تھا، یا اس کے نامہ عمل پر یہ لکھا ہوا کہ اس نے کاروبار میں فلاں لوگوں کو دھوکہ کیا، حالانکہ یہ جانتا تھا، اس کو خبر تھی کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کو مطمئن کرتا رہا کہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، میں کوئی اکیلا اس عمل میں شامل تو نہیں ہوں۔ نامہ عمل پہ سب کچھ لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں جگہ دھوکہ کیا، فلاں جگہ فریب کیا، فلاں جگہ اپنے والدین کو اس نے ناراض کیا اور ان کا دل دکھایا، اپنے دیگر مسلمانوں، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے حقوق میں حق تلفی کی، اور جتنے انسان نے گناہ چھوٹے یا بڑے کیے ہوں گے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، او کما قال اللہ تعالی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا اور کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ کہے گا کہ اس نے تو نہ کوئی میرا چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ چھوڑا، میرا تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا، سب لکھ دیا گیا اور میرا چھوٹا گناہ بھی لکھ دیا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے لکھا ہوا پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ما کا لفظ عموم کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہوگا، اب جو کچھ میں سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ انسان نے بد نگاہی کی تو وہ بھی اسی میں ہے، انسان نے اگر بد کلامی کی تو وہ بھی ما عملوا کے اندر ہے، انسان نے کچھ غلط سنا، انسان نے کچھ غلط دیکھا، انسان نے کچھ غلط کاموں کا ارادہ کیا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ یہ گناہ کروں گا، تو وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے حاضر اور موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دن خسارے ظاہر ہوں گے، اس دن نقصان ظاہر ہوں گے، کامیاب لوگوں کو کامیابی دکھائی دے گی اور گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں کو نقصان اور گھاٹا صاف دکھائی دے گا۔ اس دن انسان کہے گا، سورۃ الفجر کی آیتیں ہیں، یقول یا لیتنی، اے کاش میں نے آگے کے لیے کوئی عمل بھیجا ہوتا، اس دن کے لیے میں نے کچھ تیار کیا ہوتا تو مجھے یہ خسارہ اور نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور جو کچھ انسان نے کوشش کی ہوگی وہ سب اس کو قیامت کے دن یاد ہوگی کہ اگر سعی الی المعصیت تھی، گناہوں کی طرف بھاگتا رہا تو وہ بھی دیکھے گا، اور اگر سعی الی الطاعت تھی، نیکیوں کے لیے کوشش کرتا رہا تو وہ بھی رائے گا اور ضائع نہ جائے گا، سب اس کے سامنے ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ کرے اور عمل صالح کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور قیامت کے دن اس کو صلہ یہ ملے گا کہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نشیب میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسا خوبصورت منظر ہوگا کہ اونچی جگہوں پر اس کے محلات ہوں گے اور نشیب میں نیچے سے پانی بہتا ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں پھر نکالا نہیں جائے گا۔ نہ ہی کوئی اور جنت کے بعد کوئی اور جہان ہوگا۔ قیامت کے بعد جب جنت اور دوزخ میں سب حتمی طور پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد کوئی اور جہان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عالم ارواح کے بعد دنیا ہے، دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے، عالم میزان ہے، عالم پل صراط ہے، اس کے بعد جنت یہ دوزخ ہے۔ تو جو اپنی آخری جگہ پہ پہنچ جائے گا اس کے بعد کوئی اور جہان نہیں ہوگا کہ انسان یہ سوچے کہ شاید جنت کے بعد پھر نکال دیا جائے۔ یہ جنت میں پہنچنے کے بعد نیکوکاروں کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے یا کوئی اور جہان قائم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، خالدین فیہا ابدا،
یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر وہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی زیب و زینت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، پھر بھی اچھے گھر کی تلاش میں رہتے ہیں، اچھے علاقے میں ہو، اچھی جگہ پہ ہو، کشادہ گھر ہو، پڑوس اچھے ہوں، رہن سہن میں قریب رہنے والے لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوں، اور کوئی ہمیں دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، سکون کی زندگی گزاریں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے گھروں کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے علاقوں کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ سبھی کو یقینی علم ہے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے منتقل ہونا ہے، پھر بھی اتنی کوشش، پھر بھی اتنی محنت، رات اور دن کا سکون ضائع کر دیتے ہیں صرف اس تلاش میں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ کو سکون ملے۔ تو اس آخرت کے دن، اس جنت کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جس میں پہنچنے والے غم اور تکلیف تو دور کی بات ہے، اگر وہ کسی چیز کی خواہش کریں گے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا بھی نہیں پڑے گا، وہ خواہش کردہ شے خود بخود ان کے منہ تک پہنچ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر سکون اور راحت اور عیش کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج کی جدت اور تکنیکی دور کے اندر جبکہ انسان ترقی سے ترقی کی طرف جا رہا ہے، سہولیات نت نئی انسان کو میسر آ رہی ہیں، اس کے باوجود انسان اس ترقی تک نہیں پہنچا کہ پرندہ فضا میں اڑ رہا ہو، دل میں خواہش ہو کہ یہ بھنا ہوا میرے سامنے آ جائے، تو اس تک انسان نہیں پہنچا۔ لیکن جنت میں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچے گا، فضاؤں میں خوبصورت پرندے اڑتے پھریں گے، ان کو دیکھنا بھی انسان کو فرحت اور انبساط اور سرور میں مبتلا کرے گا۔ پرندے بھی خوبصورت ہوں گے، پھر ان کے منہوں سے اللہ رب العزت کے خوبصورت نغمات، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے خوبصورت نغمات وہ گاتے ہوں گے۔ وہ پرندے اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں گے کہ جنتی ان کو سنے گا تو سرور آئے گا، پھر وہ خواہش کرے گا کہ یہ بھنا ہوا میرے سامنے آ جائے، تو اگلے ہی لمحے وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، اپنی طلب کے مطابق وہ اس میں سے کھائے گا، اور جب پہلا نوالا کھائے گا تو الگ ذائقہ ہوگا، اور اسی پرندے سے جب دوسرا نوالا کھائے گا تو پھر ذائقہ مختلف ہوگا۔ حالانکہ پرندہ ایک ہوگا لیکن ہر نوالے میں ذائقہ مختلف ہوگا، اس لیے کہ یہ رب قدیر کی شان ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو ہر نوالے میں ذائقہ مختلف رکھ سکتا ہے۔ جب زمین سے اگنے والے اس وقت جتنے پھل فروٹ ہیں اگتے زمین ہی سے ہیں، پانی ہی کی کھاد لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذائقے ان میں مختلف رکھ سکتا ہے، تو قیامت کے دن جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، کیا ان کے لیے ہر نوالے میں مختلف ذائقہ نہیں رکھ سکتا؟ تو جنت میں جب اتنی نعمتیں ہوں گی، انسان خواہش کرے گا تو ہر چیز حاضر ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں گھوڑے بھی ہوں گے، لیکن دنیا کے گھوڑے جیسے نہیں ہوں گے کہ وہ زمین پر چلتے ہوں اور جنتی بیٹھے تو اس کو گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ گھوڑا جب چلتا ہے تو جو اس پر بیٹھا ہو اس کو اس کے چلنے کی وجہ سے اس کا جسم اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جنت میں اس طرح کے گھوڑے نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمائے کہ جنتی گھوڑے کے دو پر ہوں گے کہ جب جنتی اس پر سوار ہوگا تو وہ فضا میں اڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی شان۔ تو ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی سہولتوں کے پیچھے ہم در بدر مارے پھرتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت اور ظاہری سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بالخصوص بہن بھائیوں کا مال وراثت ایک زمانے تک ہم دبائے رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ 2 وقت کا کھانا مل جائے، اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، اس کے پاؤں سلامت ہیں، زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، لیکن پھر بھی ناشکری اور ناقدری ہے، حرص و ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو جو ہم دنیا کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، جس کا حرص و ہوس موت ہی ختم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، تو ہماری عقل پر پردے کیوں پڑ چکے ہیں؟ ہم اس جنت کی کوشش کیوں نہیں کرتے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، جہاں کی نعمتیں زوال پذیر نہیں ہوں گی،
جہاں کے رہنے والے مکانات کی دیواریں بوسیدہ نہیں ہوں گی، جہاں بہنے والے چشموں کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، شہد بھی شفاف ہوگی۔ جہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ بھی ایسا کہ انسان دیکھے تو بھی سکون ملے اور انسان پیے بھی تو اس کو فرق محسوس ہو۔ اللہ رب العزت نے وہاں شراب طہور کی نہریں رکھی ہیں۔ تو انسان کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اس دنیا جو فانی ہے اس کی سہولتوں کے لیے کوشش کرے، اتنی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ انسان تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس پر سچے دل سے ایمان رکھے، اور سچے دل سے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح سے اس کی تصدیق کرے، یہد قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول، ہمارے نبی محترم، ہمارے مقرب رسول پر تو ذمہ داری صرف اتنی ہی تھی کہ تم تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ انہوں نے ہمارا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم اپنے نقصان اور گھاٹے کی زندگی گزارو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے کہ تم یہ راستہ اپنا کر آخرت کے لیے اپنے لیے برا سرمایہ جمع کرو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خریدو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے لیے مقدر کرو، تو یہ تمہاری اپنی چاہت ہے۔ اور اگر تم چاہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس حکم کے مطابق زندگی گزارو، ظاہری تکلیفوں اور ظاہری پریشانیوں کو برداشت کرو، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی کے راستے پر مت چلو۔ یہ راستہ اختیار کرو تو یہ تمہاری اچھی چاہت ہوگی، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں اس کا انعام بھی اچھا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا خالق و مالک تم پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ محترم سامعین کرام، ان تقاریر و وعظ و نصیحت کی محافل میں انسان کو کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے لیے اچھے نتائج مرتب کرنے چاہیے کہ آیا جو زندگی گزر رہی ہے وہ صحیح ہے، یا جس زندگی گزارنے کا قرآن اور حدیث ہمیں حکم دیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی میں غلطیاں ضرور ہیں، لیکن غلطیوں کی اصلاح ہو تو تب بیانات اور تب وعظ و نصیحت کی محافل سے انسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ محض سنتا رہے اور زندگی وہی گزارے جس طرح گزار رہا ہے تو پھر نہ بیان کرنے کا فائدہ ہے اور نہ سننے کا کچھ خاص فائدہ ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور صرف معلومات ہوں عمل نہ ہوں تو وہ علم انسان کے خلاف حجت ہوتا ہے، انسان کے فائدے میں نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے بہت سارے دوست و احباب نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے تو انہیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بالخصوص نماز فجر تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ تو گھروں میں بھی نہیں پڑھتے۔ کم سے کم نمازوں کی ابتدا تو کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز جو بالکل نہیں پڑھتے انہیں اپنے گھر سے ابتدا کرنی شروع کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو راضی کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ 10 منٹ میں آخر ہو کیا جاتا ہے۔ رات کا وہ حصہ جو 3 گھنٹوں پر ہم ضائع کر دیتے ہیں، اگر اسی میں سے 10-15 منٹ کچھ نکال لیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں اور صرف 10 منٹ نماز کو دے دیں تو اس میں نقصان کیا ہے، اس میں خسارہ کیا ہے، اس میں آخر ہمارا جاتا کیا ہے کہ 10 منٹ نماز فجر کے لیے نکال لیں اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب انسان اپنے لیے ہدایت کا راستہ متعین ہی نہ کرے، اپنے لیے راہ حق پر چلنے کے لیے خود کوشش ہی نہ کرے تو پھر اس کے حالات کیسے سنوریں گے؟ محترم سامعین اکرام، بیان کرنے والا جتنا بھی کرتے رہے
اور آپ جتنا بھی سنتے رہیں، جب تک مصمم ارادہ نہیں ہوتا تب تک بات نہیں بنتی۔ جب تک آپ فجر کی نماز کا خود سے ارادہ نہیں بنائیں گے، اپنے لیے پختہ دل میں قصد نہیں کریں گے، اور رات کو سوتے ہوئے یہ ارادہ بنا کر نہیں سوئیں گے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، تو آپ کبھی بھی اٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس قوم کی کبھی حالات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات بدلنے کا فیصلہ نہیں فرماتا جب تک کہ خود وہ اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، بالخصوص نماز فجر کل ہی سے پابندی کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔